یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جس کے نبی منتظر رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، اے مالک ارض و سما، اپنا لاڈلا رسول بھیج دے۔ وہ کہتا ہے سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنیں لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار اور محبت بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا، حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا بحیرہ رحب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری رات تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، زندگیاں گزار دیں۔ انہوں نے سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی نشانی بتاؤ۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مجھ پر پھر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے بعد کھیتی باڑی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزماں آئیں۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہوئی اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا، میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد بہت کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لیں، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھوں پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ کہا میں نے دیکھا کہ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری رات تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا تھا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کہا کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے۔
میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، یا کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا، اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی، بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے، اللہ اکبر۔ کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنی آ گئی، باقاعدہ عورتوں نے کہا، حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی، بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، او میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے، باقاعدہ ہم جھولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی ہے، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتی ہوں، وہاں انوار پھیل جاتی ہے، روشنیاں پھیل جاتی، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلیں، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی، اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی، بخت جاگ حلیمہ سعدیہ کے، حضور ان کے گھر آئے، اللہ اکبر۔ جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی، اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور مسکرائے، کہتی ہیں میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی، اللہ اکبر۔ تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے، اللہ اکبر۔ جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا، اللہ اکبر، جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے، ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور؟ پھر کہا، نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا، دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کومنٹ باکس میں ایک بار ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی مبارک پر درود پاک پڑھ کر لکھ دیجئے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔